وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر بھیجی ہیں اور موسیٰ سے یہ کہا ہے کہ موسیٰ آپ قیام کریے۔ کیسا قیام؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ آپ سماج کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو اور اپنی قوم کو ہر طرح کی ظلمتوں سے نکال دیجئے۔ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ اب یہ جتنی ظلمتیں ہو سکتی ہیں ہر طرح کی ظلمتوں سے نکالنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اب توجہ کریے گا، خدائے وحدہ لا شریک اپنے نور ہدایت کے ذریعے سے مومنین کو اسی دنیا میں منور کرتا ہے تاکہ ہر صاحب ایمان یہ فیصلہ کر سکے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اسی لیے قرآن کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ ہم نے ہر صاحب ایمان کو ایک نور عطا کیا ہے جس نور کے ذریعے سے وہ سماج اور معاشرے میں جب زندگی گزارتا ہے تو یہ پہچانتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ یہ ہر صاحب ایمان کو دیا ہے، یہ پہلی بات۔ اور صرف اللہ اس نور کا فائدہ صاحب ایمان کو اس نور سے اس دنیا میں فائدہ نہیں پہنچتا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو نور ہدایت سے منور کیا ہے تو اس کا فائدہ تمہیں آخرت میں بھی پہنچے گا۔ اسی لیے قرآن نے یہ کہا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ اسی لیے محشر میں کچھ لوگ صاحب ایمان سے کہیں گے کہ ذرا سا اپنا نور ہمیں دے دو تاکہ ہم بھی اس نور سے فائدہ اٹھائیں، تو آواز آئے گی اس نور کے حاصل کرنے کی جگہ یہ نہیں ہے، اس نور کے حاصل کرنے کی جگہ دنیا ہے، ہم یہاں نہیں دے سکتے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ صاحب ایمان جو اس دنیا میں اپنے آپ کو نور ہدایت سے منور کرتا ہے یہ اس کا نور سے آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گا، اس کے سامنے ہوگا اور اس کے داہنے جانب ہوگا۔ بس ایک بات تو مسلم ہوئی کہ مومن نور ہدایت سے آراستہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ کام کس کا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے نا، یہ کام کس کا ہے جو آئیں بشریت کو نورانیت سے منور کر دیں، سماج اور معاشرے کو نورانی بنائیں، قوم و بشریت اور انسانیت کو ہر طرح کی ظلمتوں سے باہر نکال دیں؟ یہ کس کا کام ہے؟ انبیاء کا کام ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کا کام ہے، صلحاء کا کام ہے اور علماء کرام کا کام ہے۔ یہ ذمہ داری ان کے کاندھوں پہ رکھی ہے، انبیاء کا کام ہے کہ اسی لیے قرآن نے ہمارے نبی کے لیے یہ ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے میرے حبیب، ہم نے قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ بشریت کو، تاکہ آپ انسانیت کو، تاکہ آپ ہر فرد بشر کو ظلمتوں سے نکال کے میدان نور میں لا کے کھڑا کر دیں۔ اچھا، بشریت کو، مسلمان کے لیے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظلمتوں سے نکالنا، تاریکیوں سے نکالنا، جہالت و گمراہی سے نکالنا یہ علماء کا کام ہے، انبیاء کا کام، ائمہ اطہار علیہ السلام کا کام، صلحاء کا کام ہے اور علماء کرام کا کام ہے۔ اچھا، یہ ذمہ داری ان کی طرف دی گئی ہے، اسی لیے قرآن میں اس آیت میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اے موسیٰ، کھڑے ہو جائیے، قیام کریے۔ کس لیے قیام کریے؟ تاکہ آپ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نجات دے دیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ،
اور انہیں ایام الہی کو یاد دلائیے. مجھے ایام اللہ کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا ہے. اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. آپ کو پتا ہے ظلمتوں سے نکالنے کے لیے 3 بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے. اسی آیت نے بتایا ہے. پہلی بات، موسیٰ جیسا قیام ہونا چاہیے جو اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال سکے. آپ جا کے تاریخ جناب موسیٰ علیہ السلام کا مطالعہ کریں، کس طریقے سے پس کا وہ عزم، وہ حوصلہ جو ظلمتوں سے نکالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں پایا جاتا تھا، وہ تم میں بھی وہی حوصلہ پایا جانا چاہیے، وہی عزم پایا جانا چاہیے، اور ویسے ہی تمہارا قیام ہونا چاہیے. یہ پہلی چیز ہوئی. دوسری بات، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور کا دوسری چیز صابر و صبور ہونا چاہیے. یعنی جو لوگ قوم کو، بشریت کو، انسانیت کو ظلمتوں سے نکالتے ہیں نا، ان کے ہاں صبر و استقامت جیسی عظیم نعمت کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. آپ استقامت کا مظاہرہ کریں، آپ ایسے صبر کریے جس طریقے سے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے ہیں. یہ دوسری بات. پس پہلی چیز یہ ہوئی ظلمتوں سے نکالنے کے لیے موسیٰ جیسا قیام کی ضرورت ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات، صبر کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے، اور تیسری چیز شاکر بننے کی ضرورت ہے. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. خوب، اتنی بات جب ہو گئی، پس انبیاء توجہ کریے گا، اللہ ہر مومن کو نور ہدایت سے منور کرتا ہے. یہ ذمہ داری انبیاء کے کاندھوں پہ، ائمہ اطہار کے کاندھوں پہ، علماء کے کاندھوں پہ آئے تھے. اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے موسیٰ جیسا قیام ہونا چاہیے، صبار بننے کی ضرورت ہے، اور شکور بننے کی ضرورت ہے. اگر اس ذمہ داری کو انجام دیا تو خدا کیا دے گا؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. یہ قرآن کہہ رہا ہے اگر تم نے قوموں کو ظلمتوں سے نکالا ہے نا، اگر تم نے قوموں کو تاریکیوں سے نکالا ہے، اگر تم نے قوموں کو جہالت سے نکالا ہے، ان کے یہاں نور توحید سے انہیں آراستہ کیا، نور ایمان سے اگر انہیں منور کیا ہے، تو هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. تو یاد رکھ لینا خدائے وحدہ لا شریک اور اس کے ملائکہ تم پر درود و سلام بھیجیں گے. آپ غور تو کریں کتنا عظیم مقام ہے ان لوگوں کا جو بشریت اور انسانیت کو ظلمتوں سے نکالتے ہیں، جو تاریکیوں سے نجات دیتے ہیں، جو گمراہیوں سے نجات دیتے ہیں. قرآن نے یہی تو کہا ہے تمہارے درمیان تمہارے ہی میں سے ایک کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے. عزیز علیہ ما عنتم. تمہارا گمراہیوں میں پڑا رہ جانا، تمہارا تاریکیوں میں پڑا رہ جانا، تمہارا بدبختیوں میں گرفتار ہو کر رہنا تمہارے رسول کے لیے بڑا سخت ہے. حریص علیکم. تمہارا رسول آیا ہی اس لیے تھا تاکہ تم کو گمراہیوں سے نجات دے دے، تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال دے، تاکہ تمہیں بدبختیوں سے نکال دے. اللہ اللہ کتنا رحیم نبی ہے، کتنا مہربان نبی ہے. ہماری گمراہیاں، ہماری جہالت، ہمارا تاریکی میں پڑا رہنا ہمارے نبی کے لیے بہت سخت ہے. ہمارے تاریکی میں پڑا رہنا ہمارے نبی کے لیے بڑا سخت ہے. بس توجہ کریے گا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. وہ خدا تم پر درود و سلام بھیجے گا اور اس کے ملائکہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. عجیب آیت ہے قرآن کریم کی. خدا تمہارا بازو تھامے گا، خدا تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اس کے ملائکہ تمہارے ساتھ ہوں گے. کہا تم ظلمتوں سے اگر لوگوں کو نکالتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اے اللہ تو کیا کرے گا؟ کہا ہم تم کو ظلمتوں سے نکالیں گے.
ہم تمہیں تاریکیوں سے نکالیں گے، ہم تمہیں ظلمتوں سے، ہر طرح کی تاریکیوں سے نکالیں گے۔ بس اتنی بات جب ہو گئی کہ اب میں اپنے اس تمہید کے بعد اپنے موضوع سے بالکل جڑا ہوا ہوں۔ سفیران حسینی جو حسین کا پیغام لے کے کوچے میں، شہروں میں، بستیوں میں، محلوں میں، ملکوں میں جاتے ہیں نا، اس پیغام رساں کی اور اس سفیران حسینی کے صفات کیا ہونا چاہیے؟ آپ انصاف سے بتائیے، جو خود نور ایمان سے منور نہ ہو وہ کیا دوسروں کو نور ایمان سے منور کر سکے گا؟ جو خود ظلمتوں سے نہ نکلا ہو وہ کیسے بشریت کو ظلمتوں سے نجات دلا سکے گا؟ وہ کیسے انسانیت کو تاریکیوں سے نجات دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انصاف سے بتائیے، اصلاح کے لیے شرط ہے کہ وہ انسان خود اس کی پہلے اصلاح ہو جائے، ہو چکی ہو، پھر تو وہ مصلح بنے گا۔ اسی لیے جو لوگ سفیران حسینی ہیں نا، ان کی پہلی صفت یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گوہر معرفت سے آراستہ کریں۔ یہ پہلی شرط ہے۔ ایک حسین کا سفیر تھا، کیسی عظمت کا مالک سفیر ہے، مسلم ابن عقیل۔ معمولی بات ہے، جب میرے امام سید الشہداء نے کہا قد باسط الیکم اخی وابن امی وثقتی من اہل بیتی مسلم ابن عقیل، آپ کو پتا ہے خدا کی قسم جس پہ امام معصوم اعتماد کرے اسے مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے۔ کہا ثقتی من اہل بیتی، ایک امام معصوم وہ بھی سید الشہداء کا جو معتمد ہونا، کتنے افتخار کی بات ہے، کتنے فخر کی بات ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر میں جس پر اعتماد کروں وہ میرا بھائی، میرے چچا زاد بھائی، وثقتی من اہل بیتی، میرے گھرانے کی قابل اعتماد فرد ہے مسلم ابن عقیل، میں انہیں بھیج رہا ہوں، بڑی صاحب معرفت۔ تو پہلی صفت سفیران حسینی کی ایام ازاں نزدیک ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب کسی نہ کسی جگہ کے اوپر پیغام حسینی کو سید الشہداء کے چاہنے والوں تک پہنچانا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں، اسی لیے تو میرے امام نے سید سجاد سے کہا تھا، بیٹا ابلغ عنی السلامہ، میری طرف سے ہمارے چاہنے والوں کو سلام کہہ دینا اور یہ پیغام پہنچا دینا کہ وہ ہماری مجلسوں کا اہتمام کیا کریں۔ یہ سید الشہداء کے الفاظ ہیں، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا پیغام پہنچا دینا کہ وہ ہماری مجلسوں کا اہتمام کیا کریں۔ اور صادق آل محمد کے یہ فقرات ہیں کہ اگر سید الشہداء کے غم میں محزون ہو کے تم سانسیں بھی لے رہے ہو نا، حزن کے عالم میں تمہارا سانس لے لینا یہ تسبیح بن جائے گا تمہارے لیے۔ کہا اگر سید الشہداء پہ جو ظلم ہوئے، جو مصیبتیں ڈھائی گئیں، اور اس مصیبتوں کو سن کے محزون ہو کے اگر تم اس حالت میں سانس لے رہے ہو تو یہ سانس نہیں لے رہے ہو، تسبیح پروردگار کر رہے ہو۔ بس پہلی شرط سفیران حسینی کے لیے گوہر معرفت سے آراستہ ہونا ہے۔ تو کس کی معرفت چاہیے؟ معرفت النفس، معرفت الخلق و معرفت الخالق۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اچھا معرفت کیا ہے؟ کہا المعرفت نور القلب ہے۔ المعرفت نور القلب، یعنی اگر تم سفیر حسینی بننا چاہتے ہو نا تو پہلے اپنے قلب کو منور کر لو، اپنے قلب سے ظلمتوں کو نکال دو، اپنے قلب سے تاریکیوں کو باہر نکال دو۔ اچھا تاریکیاں باہر کیسے جائیں گی؟ اللہ کی معرفت کے ذریعے سے کیسے باہر نکلیں گی؟ اسی لیے تو حدیث نے کہا، میں روک کے بات کو کہنا چاہوں گا، گوہر معرفت سے آراستہ کرنا ہوگا، خالق کی معرفت، مخلوق کی معرفت، خود اپنی معرفت۔ من عرف نفسہ فقد انتہا الی غایت کل معرفہ۔
غرر الحکم میں یہ حدیث ہے. ہاں یہ حدیث تو مشہور ہے، من عرف نفسا فقد عرف ربہ، مگر غرر الحکم نے تو اس طرح سے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، من عرف نفسا. مقدس اردبیلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب، ایک کتاب جدیداً چھپی ہے الاعتقادات، جس میں اعتقاد شیخ صدوق، پھر شیخ صدوق کی کتاب اعتقادات پہ جو تصحیح کی ہے شیخ مفید نے، ان کی کتاب بھی اسی میں تصحیح ہے اعتقادات شیخ صدوق ہے، تیسری کتاب اعتقادات مقدس اردبیلی، اور چوتھی کتاب ہے اعتقادات علامہ مجلسی. ان ساری 4 کتابوں کو جب جمع کیا تو بنی الاعتقادات. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس کی توضیح کے لیے کئی معنی مقدس اردبیلی نے بیان کیے، وہاں رجوع کیا جا سکتا ہے. اس بات کو میں نہیں چھیڑوں گا، لیکن ایک بات تو کہتا چلوں، من عرف نفسہ. آپ یہ بتائیے ہم ممکن الوجود ہیں یا واجب الوجود ہیں؟ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا ممکن الوجود، جو اپنے وجود میں کسی غیر کا محتاج ہو جائے اسی کو تو ممکن الوجود کہا جاتا ہے، اور جو کسی کا محتاج نہ ہو اسی کو واجب الوجود کہا جاتا ہے. اب توجہ کریے گا، جس نے یہ پہچان لیا ہمارا وجود اپنا نہیں ہے، کسی غیر کا دیا ہوا ہے. اللہ اللہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. بس وہ پہنچ جائے گا جب میرا وجود اپنا نہیں ہے، میری طاقت اپنی طاقت نہیں ہے، میرے فکر و شعور اپنے نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے کسی غیر کا. بھائی اگر میں ممکن الوجود ہوں تو میرا علم بھی ممکن الوجود ہے، میرا فکر بھی، میرے افکار بھی ممکن الوجود ہے نا، میرے عقائد بھی ممکن الوجود ہیں. بہت توجہ کریے گا، جب یہ ساری چیزیں کسی غیر کی دی ہوئی ہیں تو اس غیر کو تو پہچاننا ہوگا نا. اسی غیر کو تو خدائے وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. اب یہاں کے اوپر ایک معنی آپ نے یہ بیان کیا، من عرف نفسہ، جس نے یہ پہچان لیا کہ وہ ممکن الوجود ہے، یعنی اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، کسی کا دیا ہوا ہے. فقد عرفہ، پھر وہ تلاش کرے گا کہ وہ غیر کیسا ہونا چاہیے، آیا وہ بھی ممکن الوجود ہے یا نہیں واجب الوجود ہے، کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اگر ممکن الوجود رہا غیر تو دور کا سلسلہ لازم آئے گا، یا تو دور لازم آئے گا یا تسلسل پیش آئے گا. میں ان باتوں کو عرض نہ کروں گا، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں گوہر معرفت سے آراستہ ہونا چاہیے. کیسی معرفت؟ خالق و مالک کی، اپنے وجود کی معرفت. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا میرے خالق و مالک کا ہے. تقریر کر لیتے ہیں، اچھی بات ہے، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، بڑا اچھا پڑھ لیتے ہیں. کیا آپ نے آپ کے اپنی ہے یا نہیں؟ خالق و مالک کا لطف ہے، یہ تو فضل پروردگار ہے. اگر یہ سمجھ لیا کہ ہم نے اپنی محنت سے یہ تقریریں درست کی ہیں، ہم نے اپنی محنت سے یہ ساری صفتیں ہمارے اندر آئیں، تو یاد رکھ لینا چاہیے یہ کسی انسان کی صفت نہیں ہے، یہ قارونی صفت ہے. اسی لیے جب قارون کے پاس مال آیا تو وہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنی طاقت سے کمایا. اما طاقت کس نے دے رکھی تھی؟ اللہ اللہ، اس خدائے وحدہ لا شریک تو پہچانو جس نے سب کچھ تمہیں دیا ہے. یاد رکھیے گا جو کچھ ہے سب خدائے وحدہ لا شریک کا ہے. جب تخت بلقیس کو لے کر آیا ہے نا تو جناب سلیمان نے یہی تو کہا تھا ھذا من فضل ربی. یہ نہ سمجھ لینا کہ تم اپنی طاقت سے لے آئے ہو، تم اپنے علم کے بلبوتے پہ لے آئے ہو، نہیں. ھذا من فضل ربی، یہ تو لطف پروردگار ہے، یہ تو تمہارے خالق و مالک کا یہ معرفت ہے. اسی لیے سید الشہداء نے مکے میں خطبے میں یہ ارشاد فرمایا رضا اللہ واللہ رضانا اہل البیت. خدا کی قسم ہم تو کچھ پسند کرتے ہی نہیں ہے معرفت الہی کا. ذرا معیار تو دیکھیے، خدا کی قسم ہم تو کچھ پسند کرتے ہی نہیں ہے. حسین پھر آپ کی پسند کیا ہے؟ کہا ہماری تو وہی پسند ہے جو ہمارے خالق و مالک کی پسند ہے.
ہمارے لیے جو میرا خدا پسند کر لینا، ہم اہل بیت کی وہی پسند ہے، کتنی عظیم پسند ہے، ہم کیا پسند کریں گے؟ واللہ رضا اللہ رضانا اہل البیت، ہماری تو کچھ پسند ہی نہیں، ہماری تو وہی پسند ہے جو ہمارے لیے ہمارا خالق و مالک پسند کر دے۔ پس گوہر معرفت سے آراستہ کرنا ہوگا، معرفت نفس، معرفت المخلوق، المعرفت نور القلب۔ جب خلق کی معرفت آتی ہے نا، آپ ذرا انصاف سے تو دیکھیں، انسان کے بدن میں دو طرح کے پانی ہے نا، ہاں میں دو طرح کے پانی کو، ایک دہن میں ہوتا ہے اور ایک آنکھ میں، مگر دونوں میں فرق ہے، جانے قربان ہو جائے۔ ایک پانی نمکین ہے جسے آنسو کہا جاتا ہے، مگر دوسرا پانی شیریں ہے جسے لعاب دہن کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تو میرے مولا نے نہج البلاغہ میں یہ کہا ہے کہ انسان کتنا تعجب کے لائق ہے، ایک چربی کے ڈھیلے سے دیکھتا ہے، کہا چربی کے ڈھیلے سے، اے اللہ تو نے آنکھ میں جو پانی رکھا نمکین کیوں رکھا اور لعاب دہن کو تو نے شیریں کیوں بنایا؟ یاد رکھیے گا علماء نے لکھا ہے کہ چربی کی حفاظت نمک اور نمکین پانی سے ہوا کرتی ہے، آنکھ کی حفاظت کے لیے آنسو کو نمکین بنایا ہے، مگر سکون کے لیے اگر لعاب دہن نمکین ہوتا تو آپ بتائیے کیا ہوتا؟ انسان کی زندگی خلل اور خلل سے دو چار ہو جاتی۔ اچھا اگر مقدار سے کم ہو جاتا، اگر مقدار سے کم ہو جاتا تو ہمیشہ اپنے ساتھ ایک بوتل رکھنا ہوتا اور اس میں ایک پائپ لگا کے کہ ہلکا سا ایک قطرہ ٹپکتا رہے منہ کے اندر، اور اگر مقدار سے زیادہ ہو جاتا، مقدار سے، تو پھر بھی ایک ایکسٹرا ڈبہ لیے رہنا پڑتا کہ جو مقدار سے زیادہ، اگر ہر وقت مقدار سے پہچانے تو خالق اور مالک کی معرفت ایسے ہی تو حاصل ہوتی ہے نا۔ آپ یہ دیکھیے، ایک ہلکا سا چیرا لگا دیا، ایک ہلکا سا چیرا تو دو ہونٹ بن گئے، اور اس میں ایک گوشت کا ٹکڑا، ایک ہلکی سی منظم حرکت کرتا ہے وہ گوشت کا ٹکڑا تو حکیمانہ کلمات نکلنے لگتے ہیں۔ آپ ذرا غور تو کریں، حکیمانہ کلمات، اللہ اللہ، کتنا خالق و مالک ہے۔ گوشت کا ٹکڑے کی اگر ایک منظم حرکت ہو جائے نا تو حکیمانہ کلمات نکل لے۔ ایک ناک میں دو سوراخ رکھے ہیں، مگر آپ کو پتا ہے جو گرم ہوا کو مرطوب کرتی ہے نا، یہ ناک ہے، خس و خاشاک کو اندر نہیں جانے دیتی۔ ایک سوراخ کے ذریعے سے قدرت کیسا کام کرتی ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ گوہر معرفت سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہوگا، معرفت النفس، معرفت الخلق و معرفت اللہ۔ تو معرفت اللہ انسان کو کیا عطا کرتی ہے؟ ان معرفت اللہ، اب توجہ کرے گا میرا مجمع، ان معرفت اللہ آنس من کل وحشت وصاحب من کل وحدت ونور من کل ظلمہ، من کل ظلمہ۔ اللہ اللہ ظلمت کے ساتھ کل لگا ہوا ہے، وہاں کے اوپر من الظلمات پہ جمع محلہ عمومیت کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب اگر میں صرف انہی کو کی ظلمتیں کیا کیا ہیں تو بہت عظیم موضوع ہے، ظلمتوں کو گنا دوں، آپ جتنی بھی ظلمتیں تصور کر سکتے ہو نا، ہر طرح کی ظلمتوں سے نکالنے کے لیے سفیران حسینی کو تیار رہنا چاہیے۔ جتنی بھی ظلمتیں ہو سکتی ہے نا، چاہے وہ جہالت کی ظلمت ہو، چاہے وہ بدبختی کی ظلمت ہو، چاہے وہ بد اخلاق بن کے جینے کی ظلمت ہو، چاہے وہ دوسرے کا بوجھ بننا ہو، دوسرے کا بوجھ بن کے جینا یہ بھی ظلمت ہے، بد اخلاق بن کے جینا یہ بھی ظلمت ہے۔ ایسے ہی تو حدیث نے کہا ہے ملعون ملعون من القا کلہ علی الناس، وہ انسان رحمت خدا سے دور ہے جو دوسروں کا بوجھ بن کے جیتا ہے۔ کہا یہ بھی ایک ظلمت ہے نا، یہ بھی ایک ظلمت ہے، ملعون ملعون من القا کلہ علی الناس، یہ بھی ایک ظلمت ہے۔ بد اخلاق بن کے جینا یہ بھی ایک ظلمت ہے، جاہل بن کے جینا یہ بھی ایک ظلمت ہے، بے حیا بن کے جینا، اللہ اللہ۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جس نے مانگنا شروع کر دیا سمجھ لے کہ اس نے اپنے بے حیا ہونے کا آغاز کر دیا ہے۔
کا ایک چیز جو انسان کو بے حیا بناتی ہے نا وہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا ہے. اسی لیے تو میرے امام نے آ رہا ہوں معرفت اللہ ہی پہ گفتگو ہے نا, جو بے حیا بنا دیتی ہے نا وہ ہاتھ پھیلا دینا. شیعتنا من لا یسأل الناس شیئا ولو مات جوعا. اس شیئن پہ جو نکرہ ہے نا اور وہ بھی عمومیت کا فائدہ پہنچاتا ہے. نکرہ در سیاق نفی مفید عموم ہوتا ہے. شیعتنا من لا یسأل الناس شیئا. شیئا کیا فقط مال ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں اور اگر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو لوگوں کا کہنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے بلا لیں. بر محمد اور آل محمد صلوات. ایک اور صلوات کا سہارا دے بر محمد اور آل محمد. بس ظلمتوں سے نکالنے کی بات ہے. شیعتنا من لا یسأل الناس شیئا ولو مات جوعا. بھوکا مر جائے گا مگر کسی بھی, اب میں شیئن کا ترجمہ فیلڈ اور میدان کروں گا, کسی بھی میدان میں ہاتھ نہ پھیلائے گا. ظلمتوں سے نکالنا ہے تو اسکول بنانا ہوگا, تاریکیوں سے نکالنا ہے تو کالجز بنانے ہوں گے. اگر ظلمتوں اور گمراہی اور جہالت سے بشریت کو باہر نکالنا ہے نا تو ہاسپٹلز بنانے ہوں گے, ڈاکٹرز بنانے ہوں گے, انجینئرز بنانے ہوں گے, آئی ایس بنانے ہوں گے, پی سی ایس بنانے ہوں گے. کیسے آئی ایس و پی سی ایس؟ دیدار یا بے دین؟ ہاں کالجز کی ضرورت ہے, اسکولز کی ضرورت ہے, یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے تاکہ بشریت سے, تاکہ سماج اور معاشرے سے ظلمتوں کا خاتمہ کیا جا سکے. مگر اس کے لیے دیدار لوگوں کی ضرورت ہے, دیدار ڈاکٹر کی ضرورت ہے, دیدار آئی ایس کی ضرورت ہے, دیدار ٹیچر کی ضرورت ہے. وہ ٹیچر کسی کام کا نہیں جو خود پڑھا نہ ہو اور دوسروں کو پڑھانے لگے. جو خود پڑھانا یعنی کہنے جو چیز آتی نہ ہو وہ دوسروں کو پڑھا دے, اور اگر شاگرد سوال کرے تو کہے کہ توہین کرتے ہو, اور جب شاگرد سوال کرے تو کہے تو ایسے لوگوں کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. اب توجہ کریے گا, ظلمتوں سے نکالنے کے لیے زمانے کی سب سے اہم ضرورت ہے. کیوں ایک شیعہ علی یا کیوں ایک شخص, ایک انسان کسی کے دروازے پہ کھڑا ہو کے بھیک مانگے کہ پلیز اتنی اجازت دے دو کہ میری بیٹی مکھنا پہن کے تمہارے کالج میں پہنچ جائے؟ کیوں؟ آیا ہم بھیک مانگنے کے لیے بنے تھے یا ہمیں بنایا ہی قدرت نے اس لیے تھا کہ تاکہ قوموں کو ہر طرح کی بھیک ہم بانٹیں؟ آیت پڑھوں قرآن کی آیت پڑھوں عزیزان محترم. ہماری خلقت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم بھیک نہ مانگنے جائیں, ہم بھیک بانٹیں. جس کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ ہمارے در کے اوپر آ جائے, فکر لینا ہو ہمارے در پر آ جائے, علم لینا ہو ہمارے در پہ آ جائے. ہاں مال و دولت چاہیے وہ بھی ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں. تو دلیل کیا ہے آپ کی؟ کنتم خیر امہ. توجہ کریے گا, کنتم خیر امہ. قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو. اے قرآن کب بہترین امت بنیں گے؟ بہت توجہ کریے گا. اخرجت للناس, یہ الناس پہ توجہ کریے گا اور لام للناس پہ توجہ کریے گا. تم کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تمہارے وجود سے انسانیت کو فائدہ پہنچے. انسانیت کو, الناس تمہیں مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے صرف پیدا نہیں کیا گیا ہے, تمہیں تو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ تمہاری ذات سے, تمہارے وجود سے, تمہارے گھر سے بشریت کو فائدہ پہنچنا چاہیے. خدا کی قسم جب میں یہاں تک پہنچتا ہوں تو میں اپنے کو روک نہیں پاتا ہوں. کیسا بشریت کو فائدہ پہنچایا ہے سید الشہداء نے. میں جوش کے ان الفاظ کو پھر آپ کی خدمت میں دہرانا چاہوں گا. قافلے دھوپ میں جس وقت کی چکراتے تھے, ہائے کیا دل تھا, انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے. داد احسان کی ملتی تھی تو شرماتے تھے, تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اما تشنا لب دیکھ کے
دشمن کو تڑپ جاتے تھے، دشتے بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین، کشت انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین۔ دشتے بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین، کشتے، ذرا انسان، لفظ انسان پہ غور کریے گا، دشتے بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین، کشتے انسان پہ، مسلمان نہیں، کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین۔ تو ظلمتوں سے نکالنے کے لیے عزم محکم لے کے اٹھنا پڑے گا، سفیران حسینی عزم محکم لے کے، اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اگر تم ہمارا پیغام لے کر جا رہے ہو اور تم نے یہ کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پہ ڈٹے رہے تو تتنزل علیہم الملائکہ، ہاں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پہ ملائکہ نازل ہوں گے۔ اللہ ملائکہ نازل ہو کے کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ماضی کے ڈر کی ضرورت ہے نہ مستقبل میں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تفسیر میں خوف و حزن کا فرق دیکھیں گے نا تو یہی ہوگا، نہ تمہیں اپنے ماضی سے گھبرانے کی ضرورت ہے نہ مستقبل سے، ہاں مگر عزم محکم لے کے اٹھنا ہوگا۔ اسی لیے تو کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اگر تم نے کالجز بنائے خدا کے لیے، یونیورسٹیوں کا قیام کیا ہے خدا کے لیے، اسکول بنائے ہیں خدا کے لیے، اما مہاجرین کو تو انصار جب آئے مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں، تو انصار کے پاس، جن کے پاس گھروں میں 2 کمرے تھے نا، تو نبی کے پاس آ کر کہتے تھے اللہ کے نبی ایک کمرے میں ہم رہ لیں گے، ایک کمرے میں مہاجر رہیں گے، اسے تو انصار کہا جاتا ہے۔ میرے پاس 2 گھر اللہ کے نبی، ایک آپ کو، تو کیا ہم اپنے گھر کا ایک کمرہ بھی اسکول نہیں بنا سکتے؟ ہم تو جب راستے سے اپنے گاؤں سے آتے ہیں نا تو راستے میں دیکھتا ہوا آتا ہوں کہ کچھ جھوپڑیاں نظر آتی ہیں۔ جھوپڑی آپ کو پتہ ہے جھوپڑی کسے کہتے ہیں؟ جو سرپت کی بنی ہوئی جھوپڑی ہوتی ہے، سرپت سے بنی ہوئی جھوپڑی جس میں دیوار نہیں ہوتی ہے۔ بہت توجہ کریے گا، مجھے یہ بہت پسند آتا ہے۔ اما کوئی ایسا مدرسہ ہو جس میں کوئی دیوار نہ ہو، بہت غور کریں گے۔ ہم نے بڑی دیواریں قائم کر رکھی ہیں، یہ نہیں پڑھ سکتے، یہ نہیں پڑھ سکتے، یہ نہیں پڑھ سکتے، یہاں یہ نہیں آ سکتے۔ بھئی ایسا مدرسہ بنا دو نا، مدرسہ یعنی ایسا اسکول بنا دو، ایسا کالج بنا دو، ایسی یونیورسٹی بنا دو جس میں کوئی دیوار نہ ہو۔ ہاں تمہیں نور علم سے اگر آراستہ ہونا ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں نور علم سے آراستہ کر دیں گے۔ ایک پڑھانے والا ہوتا ہے، 4 بچے بینچ پہ بیٹھے پڑھتے ہوتے ہیں، کیا ہم اپنے کمرے میں یہ کام نہیں کر سکتے؟ دوسری قومیں جھوپڑیوں میں کرتی ہیں، کیا ہم اپنے گھر کا ایک کمرہ وقف نہیں کر سکتے؟ ہاں کمرہ ضرور ہوگا، میں بارہا کہا کرتا ہوں، آپ اس کو کمرہ نہ کہیے گا، ہاں گھر کا ایک کمرہ ہوگا، اس میں ٹیوشن کا اہتمام کیا جائے گا، اس میں کوچنگ کا اہتمام کیا جائے گا، مگر میں اس کمرے کو کمرہ نہ کہوں گا، اسے کہوں گا یہ میرا کالج ہے، یہ میرا اسکول ہے، یہ میری یونیورسٹی۔ ما کان للہ ینمو، جو خدا کے لیے ہوتا ہے نا وہ رشد کرتا ہے۔ اگر خدا کے لیے یہ کام کیا گیا تو وہ کمرہ اسکول میں بدلے گا، اسکول کالج میں بدل جائے گا اور کالج یونیورسٹی میں بدل کے رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ ان معرفت اللہ آنس من کل وحشہ، ہر طرح کی وحشتوں کا جو خاتمہ کر دے وہ معرفت الہی ہے۔ وہ صاحب من کل وحدہ، جو تنہائی کا خاتمہ کرے وہ اللہ کی معرفت ہے۔ وہ شفاء من و نور من کل ظلمہ، جو ہر طرح کی تاریکیوں کو خاتمہ، تاریکیوں کا خاتمہ کرے وہ خدائے وحدہ لا شریک کی معرفت ہے۔ وہ قوت من کل ضعف، ہر طرح کی جو کمزوری کو مٹا دے وہ معرفت الہی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وشفاء من کل سقم،
وہ شفاؤن، ہاں قلب میں، قلب بیمار ہے نا، قرآن اللہ کی معرفت شفاؤن لما فی الصدور ہے، شفاؤن لما فی الصدور ہے۔ پس پہلی شرط سفیران حسینی کی یہ ہوئی کہ گوہر معرفت سے آراستہ کر لیا جائے۔ کمیل، کمیل جو اصحاب سیریں، کتنا عظیم مقام ہے کمیل کا، جسے کائنات کا مولا اپنا رازدار سمجھ لے اسے کمیل کہا جاتا ہے، اسے کمیل کہا جاتا ہے۔ جنہیں اپنی راز کی باتیں بتا دیں اسے کمیل کہا جاتا ہے۔ میرے چھٹے امام نے تو اپنے ایک صحابی کے لیے جب آ کے بیٹھے تو اپنے صحابی سے کہا تم میرے پاس آیا کرو، انکا اذن لاستریح اذا رأیتک، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ اللہ اللہ، کتنا بڑا مقام ہے۔ جو عالم، جو قلب عالم امکان ہو، عالم امکان کا جو قلب ہوتا ہے اسی کو تو امام کہا جاتا ہے۔ مگر ہائے جانے قربان ہو جائیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جسے امام پسند کرتے ہیں، تم میرے پاس بیٹھو۔ کمیل کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد صحرا میں لے کے گئے، اور جب صحرا میں پہنچے تو تنفس السعداء، ایک آہیں سرد کھینچی، اور میرے امام نے کہا یا کمیل ان هذه القلوب اوعیہ، یہ قلوب ظرف کے مانند ہیں، فخیرها اوعاها، سب سے بہترین قلب وہ ہے جو سب سے زیادہ باتوں کو لے لے۔ فاحفظ عنی ما اقول لک، ایک میل میں کہتا جا رہا ہوں تم لیتے جاؤ۔ الناس ثلاثہ، عالم ربانی متعلم علی سبیل النجات، ہمجن، دو کا ترجمہ نہ کروں گا، ہمجن رعاؤن اتباع کل نائق یمینون مع کل ریح۔ خدا کی قسم علم و معرفت انسان کے ہاں سے باتیں قدم لے آتا ہے، علم و معرفتی ہے جو انسان کے ہاں سے باتیں قدم لے آتا ہے۔ میرے مولا نے کہا کمیل تیسرا گروہ بڑا خراب گروہ ہے، ان کی مثال مکھیوں مچھروں جیسی ہے۔ مولا مکھی اور مچھر کی کیا صفت ہوتی ہے؟ یمیلون مع کل ریح، ہوا کا ہلکا سا جھونکا انہیں ادھر سے ادھر لے کے چلا جاتا ہے۔ وہی اتباع کل نائق، اما جس نے جھنڈا بلند کر دیا اس کے پرچم کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے پرچم کے نیچے کھڑا ہو جاتا۔ ایک میل پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہے، لم یستضیء بنور العلم، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو نور علم سے آراستہ نہ کیا۔ اگر نور علم سے آراستہ کیے ہوتا تو اس کی اپنی فکر ہوتی، اس کی اپنی رائے ہوتی، اس کے یہاں سے باتیں قدم آ جاتا۔ اچھا کمیل اگر نور علم سے آراستہ نہ کر سکا تھا تو کم سے کم کسی صاحب علم کو اپنا دوست بنا لیتا، کم سے کم کسی مستحکم رکن کی تلاش کرتا۔ لم یلجؤ الی رکن وثیق۔ اس کے بعد میرے مولا نے العلم خیر من المال، العلم یحرسک وانت تحرس المال۔ اس کے بعد میرے مولا نے کہا المال تنقصه النفقہ والعلم یزکو علی الانفاق، مال تو نفقہ، صاحب نفقہ کھا کھا کے اسے ختم کر دیتے ہیں نا، لیکن العلم یزکو علی الانفاق، یہ تو ہماری کوتاہی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ آج اتنا بچا لیں کل پڑھیں گے۔ یہ تو اس کے خلاف ہو گئی بات نا، یہ تو اس کے خلاف۔ اگر یہ تصور آتا ہے کہ آج کی مجلس میں اتنا بچا لے کل کے لیے پڑھیں گے تو علم کا زکوٰۃ کیسے ادا ہوگا؟ زکوٰۃ العلم نشرہ کا، علم کا زکوٰۃ یہ ہے کہ نشر کرتے چلے جاؤ۔ اما دینے والا خدائے وحدہ لا شریک ہے، جس نے آج پڑھوایا ہے۔ ہر عظمت دنیا ہے میرنی سال اللہ مقامہ، ہر عظمت دنیا ہے میرے پاؤں کے نیچے، ممبر پہ پیغمبر کے زبان کھول رہا ہوں، دیتے ہیں میرے تارے نفس کو وہی جنبش، اللہ کی رضا ہے کہ میں بول رہا ہوں۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو پانی کی نہریں بہاتے ہیں۔ اللہ اللہ، تمہارے پاس تو قلب جیسا عظیم سرمایہ ہے نا، پتھر پانی کی نہریں بہاتے ہیں، اما تم علم کی نہریں بہاؤ۔
پتھر پانی کی نہریں بہاتے ہیں نا، تم پتھر سے پانی کی نہریں پھوٹتی ہیں، تمہارے قلوب سے علم کی نہریں جاری ہونا چاہیے۔ اور پھر قرآن نے ایک جگہ کہا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے پانی کی نہریں نہیں پھوٹتی ہیں، ہاں پانی کے قطرات ٹپکتے ہیں۔ اگر علم کے نہریں نہیں بہا سکتے ہو نا، علم کے سمندر رواں دواں نہیں کر سکتے، تو کم سے کم علم کے قطرات ہی بانٹتے پھرو۔ کہا علم کے قطرات ہی بانٹتے پھرو۔ ہاں پس علم کا زکوٰۃ یہ ہے نا، نشر کیا جائے۔ اچھا سنی المال یزول بزوال، مال کے ذریعے سے جو چیز بنائی ہے، مال ختم ہوگا تو چلی جائے گی۔ اچھا تو گھر بنایا تھا مال کے ذریعے سے، تو کیسے جائے گا؟ کیسے جائے گا؟ سنی اس کا مطلب معنی یہ نہیں ہے۔ سنی المال جو عزت مال کے بدولت بنائی جاتی ہے۔ اللہ شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ یاد رکھیے گا، اگر کسی کے سہارے پہ، بھائی کسی کے ابا عالم ہو، ٹھیک ہے ابا عالم ہیں، چچا عالم ہو، علامہ ہو، ٹھیک ہے چچا علامہ ہے، بھائی دادا علامہ ہے، دادا علامہ ہے، تو مجھے دادا کے پیر پہ کھڑا ہونا ہے یا اپنے پیر پہ؟ بھئی دادا پر دادا، چچا والد علامہ ہے، اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، میرے والد علامہ ہیں، اچھی بات ہے، چچا علامہ ہے، دادا علامہ ہے، مگر مجھے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، مجھے نہ اپنے باپ کے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، نہ اپنے چچا کے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، نہ ہی اپنے دادا کے پیر پہ۔ پس کہا ایسا مال حاصل کرو جو کبھی ختم ہی نہ ہو، جسے کہتے ہیں ذاتی سرمایہ۔ اللہ علم انسان کے وجود میں جب اترتا ہے نا تو وہ اس کا ذاتی سرمایہ بن جاتا ہے۔ علم انسان کا ذاتی سرمایہ بنتا ہے، اب اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ سنی المال، لیکن وہ عزت جو مال کی دولت پہ، جو مال و دولت کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے نا، وہ عزت تبھی تک رہے گی جب تک، اگر دوستی خوبصورتی کی بنیاد پر ہے تو تبھی تک جب تک خوبصورتی باقی ہے، دوستی دولت کی بنیاد پر تبھی جب تک دولت باقی ہے، اگر دوستی کا معیار صحت و سلامتی ہے نا تو پھر تبھی تک باقی رہے گی، جانے قربان ہو جائیں۔ سنی المال یزول بزوال۔ اچھا میں زیادہ وضاحت نہ کروں گا، پھر میرے مولا نے کمیل سے کہا انہا ہنا لعلم الجمع واشار بیدہ الی صدرہ۔ کمیل علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یہاں کے اوپر ہے۔ لو اصبت لہو، اے کاش، حملتن، اے کاش کوئی لینے والا مل جاتا، اے کاش کوئی لینے والا مل جاتا۔ کیا مولا آپ کو لینے والے نہیں ملے؟ کہاں ملے ہیں۔ اچھا تو آپ کو لینے والے کیسے ملے؟ خدا کی قسم جن لوگوں نے سماج اور معاشرے کو ظلمتوں سے نکالا ہے، یہ کیسی عظیم ہستیاں ہیں نا، کہاں کہاں چراغ علم کو جلایا ہے، کہاں کہاں چراغ علم کو روشن کیا ہے۔ میرے مولا نے کہا بل اصبت لہو لقنن غیر مامون علیہ۔ ہاں چاپلوس پا رہا ہوں، کچھ لوگ لینے والے ہیں، لقین چکنے پتھر کی طرح ہیں جس پہ پانی وانی رکے گا نہیں، کچھ بھی نہیں رکتا ہے۔ لقنن غیر مامون علیہ، امانت دار نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے۔ مستعملن آلت الدین للدنیا، ہاں دین کو تو دنیا کے لیے ذریعہ بنا رکھا ہے۔ یہ پہلی بات میرے مولا نے کہی۔ اور دوسرا گروہ میرے مولا نے کہا او منقادن لحملت الحق، ہاں کچھ لوگ حاملین حق کے پیروکار ہیں، لا بصیرت لہو فی احنائہ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ہاں بصیرت نام کی کوئی چیز نہیں۔ مولا بصیرت کسے کہتے ہیں؟ کہا ذرہ برابر جب شک آتا ہے نا، ذرہ برابر شبہ آتا ہے تو شک کرنے لگتا ہے، اس کی کوئی اپنی رائے اور کوئی اس کی نظر نہیں۔ اس کے بعد میرے مولا نے کہا او منہومن باللذہ، تیسرا گروہ یہ ہے کہ جو لذت میں غرق ہے۔ پھر میرے مولا نے چوتھے گروہ کو کہا او مغرمن بالجمع والادخار، چوتھا گروہ ہے جو ادخار دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کہا خدا کی قسم ان کی مثال تو یہ جو چرواہے ہوتے ہیں نا، چرواہے بہیمہ جیسی ہے، دین نام کی ان کے ہاں کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔
کلا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا زمین کے اوپر کوئی لینے والا نہیں؟ معرفت الہی سے قلب کو نورانی کر لیا جائے تو پھر سفیر حسینی بن کے بستیوں میں، اپنے اپنے گاؤں میں، آپ کو پتہ ہے محرم وہ ایام ہے، خدا کی قسم جہاں جس گاؤں دیہات میں لائٹ کا انتظام نہ ہو وہاں پہ بھی چراغ عزائے سید الشہداء روشن ہوتا ہے، وہاں پہ بھی عزائے حسینی کا چراغ روشن ہوتا ہے جہاں کے اوپر لائٹ کا انتظام نہ ہو۔ پھر میرے امام نے کہا بلا لا تخلو من قائم للہ، ہاں خدا کی قسم خدا کی زمین ان لوگوں سے خالی نہیں ہے جو خدا کے لیے قیام کرتے ہیں بحجت، اور قیام للہ کرتے ہیں تو دلیل کے ساتھ کہتے ہیں۔ لیکن امام نے کہا کم ہذا، کتنے ایسے لوگ ہیں، اولئک واللہ الاقلون عددا واعظم عند اللہ رتبۃ، خدا کی قسم عدد میں تو بہت کم ہے مگر رتبہ اور منزلت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات کا سہارا دیں۔ بس پہلی بات یہ ہو گئی کہ گوہر معرفت سے آراستہ کیا جائے، دوسری بات اب میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں، دوسری بات صداقت لسانی، صداقت زیارت آل یاسین، ان تملا قلبی نور الیقین ولسانی نور الصدق، وَلِسَانِي نُورَ الصِّدْقِ، کیا قرآن مجید کی آیت نہیں ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کالشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ جیسی ہے، اصلها ثابت فرعها فی السماء۔ اچھا، اور پھر قرآن نے کہا کہ لیکن کلمہ خبیثہ کی مثال شجر خبیثہ جیسی ہے، ما لها من قرار، جس میں کوئی استقرار نہیں پایا جاتا۔ خدا نے جہاں خلقت انسان کی بات کی ہے نا، وہیں پہ خدا وحدہ لا شریک نے کہا علمہ البیان، ہم نے تو انسان کو شیوہ بیان سے آراستہ کیا ہے۔ بس عزیزان محترم، صداقت ہی، اسی لیے میرے نبی نے فرمایا ہے علیکم بالصدق، سچ بولا کرو۔ میری بات میں کبھی ایک رائٹر جو کتاب لکھتا ہے، آپ انصاف سے بتائیے اگر اس کی کتاب پڑھیں اور دیکھیں 4 جگہ جھوٹ لکھا ہوا ہے، 4 جگہ جھوٹ لکھا ہے کہ بھئی یہ رائٹر پڑھنے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ جھوٹا رائٹر ہے۔ تو یہی تو بات مقرر کی بھی ہے، یہی تو بات سفیر حسینی کی بھی تو ہے، یہی بات تو بھئی یہ غلط پڑھتے ہیں، جھوٹ غلط باتیں پڑھتے ہیں، سماج اور معاشرے سے اعتماد ہٹ جائے گا۔ پس معرفت الہی سے آراستہ کرنا ہوگا، صداقت لسانی کا مالک بننا ہوگا، ناصح، تیسری صفت ناصح اور خیر خواہ بننا ہوگا، چوتھی صفت شجاعت اور شہامت کو اختیار کرنا ہوگا۔ بس عزیزان محترم، انہی صفات کے حامل تھے سفیر حسینی مسلم ابن عقیل۔ کیسا شجاع انسان تھا، زحمت کو تمام کر رہا ہوں، کیسا شجاع انسان تھا مسلم ابن عقیل، آپ کی وفا پہ اور آپ کے اخلاص پہ ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو۔ ہاں، کربلا اگر کتاب ہے تو دیباچے کربلا کو مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے۔ اکیلا انسان کھڑا ہوا تھا، کتنا شجاع انسان تھا، ہاں کسی اور کا سفیر نہ تھا، حسین ابن علی کا سفیر تھا مسلم ابن عقیل، جس پہ حسین کو اعتماد تھا، اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ گرفتار کر لیے گئے نا مسلم ابن عقیل، جب گرفتار کر لیے گئے اور دربار ابن زیاد میں لایا گیا تو مسلم ابن عقیل سے یہ کہا گیا کہ تو نے امیر کو سلام نہ کیا، جانے قربان ہو جائیں۔ کربلا کے میدان میں
بعض علماء نے، اور یہ میں نے شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پڑھا ہے کہ کربلا کے شہداء میں سے ایک شہید ایسا ہے جو پہچانا نہ گیا کہ ان کے باپ کا نام کیا تھا۔ کیوں پہچانا نہ گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اس نے رجز پڑھا ہے تو اپنے باپ کا نام نہ لیا، بلکہ جب رجز پڑھا تو رجز میں یہ جملے پڑھے، امیری حسین ونعم الامیر، میرا امیر تو میرا آقا میرا حسین ہے نا، وہ حسین جس سے قلب پیغمبر کو سکون ملتا تھا اسے حسین کہا جاتا تھا۔ اسی لیے اس بچے کے بارے میں نہ لکھ سکے علماء دقیقاً کہ یہ کس کا بچہ تھا، جانے قربان ہو جائیں امیری حسین ونعم الامیر۔ تم نے ابن زیاد کو سلام نہ کیا، سفیر حسین تھا نا، یہ تو حسین کے سفیر تھے، میں امیر کو کیوں سلام کروں؟ اچھا سمیر کو سلام نہیں کیا تمہیں قتل کیا جائے گا، کوئی بات نہیں، میں قتل کے لیے راضی ہوں۔ ہائے رے، ان کا بھی تو اسی گھر سے تعلق ہے جنہوں نے کہا ہے کرامتنا شہادہ، راہ خدا میں شہید ہو جانا ہم اہل بیت کے لیے کرامت ہے، جانے قربان ہو جائیں۔ یہ اپنے گردن پہ کسی کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ مسلم ابن عقیل کوفہ آپ کا وطن نہ تھا، ہائے رے حسین کا سفیر بنے ہوئے تھے، ہاں کوفے میں کسی سے قرض لے رکھا تھا، ہاں قرض لینا اسلامی قانون تھا، 700 درہم کا مقروض ہوں، میرے عمر سعد کو بلا کر یہ کہا تھا میرے زرع اور تلوار بیچ کے میرے قرض کو ادا کر دینا۔ ہائے رے مسلم ابن عقیل، میرے امام نے کربلا کے میدان میں اپنے اصحاب سے یہ کہا تھا کہ اگر کسی کی گردنوں پہ کسی کا قرض ہے تو وہ مجھ حسین کے ساتھ نہ آئے۔ اللہ اللہ، مسلم ابن عقیل نے یہ کہا کہ میرا قرض عطا کر دیا جائے۔ اس کے بعد آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا، دل تڑپ گیا جب میں نے یہ مسلم ابن عقیل کے جملے سنے، عمر سعد قتل ہونا کوئی بات نہیں، مگر میری شہادت کے بعد میرا لاشا دفن کر دیا جائے۔ ہائے رے مسلم ابن عقیل، اللہ 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 اللہ، میرے لاشے کو دفن کر دیا جائے، مگر ہائے رے زہرا کا لاشا بے گورو کفن پڑا رہا، سپرد خاک نہ کیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ حسین کے سفیر تھے مسلم ابن عقیل، مسلم ابن عقیل نے تیسری وصیت کی، عمر سعد میں نے اپنی آقا کو خط لکھ دیا ہے، آقا جلد تشریف لے آئیے، اے عمر سعد میرے آقا کو یہ پیغام پہنچا دو، میرے آقا کو یہ پیغام پہنچا دو، میرے آقا کوفے تشریف نہ لائے۔ اجرکم اللہ، مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کے چھت پہ لے جایا گیا، مقتل دیکھ رہا تھا، پہلے سر کو بدن سے جدا کیا گیا، مسلم ابن عقیل کا سر دارالامارہ کے چھت سے پھینکا گیا، اور اس کے بعد لاشے پہ سر کو پھینکا گیا، اور اس کے بعد پیروں میں رسیاں باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ ادھر سے حسین کا قافلہ کربلا کی طرف گامزن تھا، حسین کے قافلے میں مسلم کی بچی رقیہ موجود تھی، کوفے کا ایک آدمی جا رہا تھا، حسین کی نگاہ اس کوفے کے سوار پہ پڑی، جب اس نے دیکھا کہ حسین کا قافلہ ہے تو حسین کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنا رخ بدل لیا۔ مکے سے 2 اسدی قبیلے کے رہنے والے آ رہے تھے، اس سے ملے، اور ملنے کے بعد انہوں نے پوچھا بھائی کوفے کی کیا خبر ہے، کوفے کی کچھ خبر ہو تو بتاؤ۔ تو کوفے کے انسان نے کہا جب میں کوفہ چھوڑ رہا تھا اجرکم اللہ تو میں نے دیکھا مسلم ہانی کے پیروں میں رسن باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔
کے اب یہ دونوں اسدی قافلہ حسینی کے قریب پہنچے، اور جب پہنچے تو کہا آقا وہ جو کل آدمی آ رہا تھا ہم اس سے ملے، ہم نے کوفے کی خبر لی، آقا اگر آپ کہیں تو ہم تنہائی میں بتا دیں، اللہ اللہ کرامت حسینی پہ ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ میرے امام نے کہا یہ میرے اصحاب ہیں، میں نے اصحاب سے اپنے اصحاب سے کچھ بھی نہ چھپایا، اس بات کو میرے اصحاب کے سامنے بیان کر دو۔ ایک مرتبہ دونوں اسدیوں نے کہا ارے مسلم ابن عقیل آنے ابن عروہ کو کوفے میں قتل کر کے کوفے کی گلیوں میں کشا کشا پھرایا جا رہا تھا، حسین نے سر پیٹ لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک تاریخی جملہ کہا لا خیر فی العیش بعد ہؤلاء، ارے مسلم اور ہانی کے بعد زندگانی دنیا پہ تم ہو، اب نہ سن سکو گے۔ مسلم ابن عقیل کی بیٹی رقیہ جس خیمے میں تھی، حسین اس خیمے میں آ گئے، مسلم کی بیٹی کو لے آؤ، اپنے زانو پہ بیٹھا لیا۔ کسی گھرانے کی معمولی گھرانے کی بچی نہ تھی، بنی ہاشم کے گھرانے کی بچی تھی، سروں پہ ہاتھ پھیرنے لگے، ہاتھ پھیرنے لگے، بچی تڑپ گئی۔ آقا ایسے دستے شفقت پھیر رہے جیسے یتیموں پہ، ایسے دستے شفقت پھیرتے جیسے یتیموں کے سر پہ دستے شفقت پھیرا جاتا۔ بیٹی کو کلیجے سے لگا لیا، اے مسلم کی بیٹی اب میں تمہارا باپ ہوں، میں مسلم کی بیٹی سے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، اے مسلم کی بیٹی، مسلم کے بعد حسین نے دستے شفقت پھیرا، مگر آئر سکینہ بادشاہت حسین ظالموں نے تماچے مارے، کسی نے تازیانے لگائے، بچی بہن کرتی رہ گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔